ایک اکیلے شخص نے امریکہ جیسی سپر پاور کو دن میں ہی تارے دکھا دیے۔ اس نے 2013 میں امریکہ کے 10 لاکھ سے زیادہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس چرا کر ان کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور تب سے لے کر پچھلے 11 سالوں سے امریکہ موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے۔ لیکن امریکن گورنمنٹ کا اتنا نقصان کرنے کے باوجود آج دنیا میں اس کو ہیرو کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ دنیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کے ڈاکومنٹس اس نے کیسے چرائے، ان کو کیوں لیک کیا، اور اس سب کے بعد بھی امریکہ کی گرفت سے کیسے بچا ہوا ہے؟ ناظرین، 6 جون 2013 کی صبح کا سورج امریکن گورنمنٹ پر بہت بڑی مصیبت لے کر آیا۔ ہوتا یوں ہے کہ دی گارڈین اور دی واشنگٹن پوسٹ کی خبروں پہ ایک پوسٹ سیریز پبلش ہوتی ہے جس میں NSA یعنی نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کا کچا چٹھا موجود تھا۔ ان ڈاکومنٹس نے نہ صرف امریکنز بلکہ پوری دنیا کے موبائل یوزر کو حیرت میں مبتلا کر دیا جب ان کو یہ معلوم پڑا کہ امریکن گورنمنٹ چپکے سے ہر موبائل یوزر نظر رکھ رہی ہے۔ ان ڈاکومنٹس میں NSA کے سیکرٹ پروگرام پریزم کو ایکسپوز کیا گیا تھا، ایک ایسا سیکرٹ پروگرام US گورنمنٹ کو گوگل، ایپل اور فیس بک جیسے کمپنیز کے ذریعے پیچھے راستے سے کسی بھی یوزر کے پرائیویٹ ڈاٹا تک رسائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس سیکرٹ کوڈ آرڈر ہے جس کے ذریعے وہ کروڑوں ہورائزن کسٹمر کا ڈاٹا بھی ایکسس کر سکتے ہیں۔ ہورائزن امریکہ میں موبائل آپریٹر ہے، جیسے انڈیا پاکستان میں ایئرٹیل اور یو فون۔ اس کے بعد لیک کیے گئے ڈاکومنٹس میں پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے لکھا گیا 18 صفحوں کا ایک میمو بھی موجود تھا جس میں اوباما انٹیلیجنس آفیشل سے بیرون ملک ٹارگٹ کی لسٹ مانگ رہے ہیں جن پر سائبر اٹیک کرنا ہے، اور یہ تو صرف لیک ڈاکومنٹس کی شروعات تھی۔ نیشنل سیکورٹی ایجنسی نے ہانگ کانگ اور چائنا ملٹری کے کمپیوٹر ہیک کیے، انجیلا مارکر کا فون ٹیپ کیا جو اس وقت جرمنی کی چانسلر تھی، برٹش گورنمنٹ کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹر GCHQ اپنے شہریوں پر نظر رکھنے کے لیے ایک پروگرام چلا رہے تھے، اور لیک ڈاکومنٹس میں NSA اور GCHQ بات چیت سامنے آئی جس میں دونوں ادارے طریقے ڈھونڈ رہے تھے کہ کیسے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے، پراپوگنڈا کیا جائے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے لوگوں پر اپنا اثر و رسوخ رکھا جائے۔ شروعات میں تو کسی کو معلوم نہیں تھا یہ ڈاکومنٹس کس نے لیک کیے اور کیا یہ واقعی سچے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ نیوز ایجنسیز اپنی خبر کا سورس بنانے پابند نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ٹھیک 3 دن بعد ایک شخص سامنے آتا ہے جو ان ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس کو لیک کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ 29 ایئرز کا ایڈون سنوڈن، جو کہ ایک ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ تھا، اس نے اپنے کیریئر US ملٹری سے کی، لیکن 1 سال کے بعد وہاں سے ڈسچارج ہو کر 2005 میں میری لینڈ یونیورسٹی کا سیکورٹی گارڈ لگا۔ ایڈون سنوڈن بے شک پڑھائی میں اچھا نہیں تھا، لیکن اس کی کمپیوٹر سکل اتنی مضبوط تھی CIA نے جاب پر رکھ لیا۔ CIA کے ساتھ کچھ سال بتانے کے بعد 2009 میں امریکہ کنٹیکٹ چائن اس کو ہائر کر لیا۔ ڈیل کے پاس اس وقت نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے کمپیوٹر سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا کانٹریکٹ بھی تھا، تبھی وہ ایڈورڈ کو بھی اسی پروجیکٹ پہ لگا دیا، جہاں پہلے اس کا رول سپروائزر کا تھا، بعد میں وہ سائبر اسٹریٹجسٹ بن گیا۔ یہاں تک تو ایڈون سنوڈن CIA اور NSA کے لیے ہیرے کی مانند تھا، اور پھر آگے ایسا کیا ہوا جو اس کو انہی ایجنسیز کی طرف سے غدار کہا جانے لگا؟ اصل میں ایڈورڈ کا سائبر اسٹریٹجسٹ سے غدار بننے کے پیچھے ایک واقعہ ہوا تھا۔ NSA کے کمپیوٹر آپریٹر اور اپ گریڈ کرنے کے دوران ایڈورڈ کو معلوم پڑا نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے پاس کسی بھی موبائل یوزر کا پرسنل ڈیٹا ایکسس کرنے کی پاور موجود ہے۔ اس نے کچھ ریکارڈ بھی دیکھے اور پہلے اس کو لگا شاید انٹرنیشنل کرمنل کے ریکارڈ ہیں، لیکن اصل میں یہ کرمنل نہیں بلکہ امریکن امن پسند شہری تھے۔ اسی دوران امریکہ کی کانگریس میں انٹیلیجنس کے عہدے پر ایک بحث چل رہی تھی۔ رونگ وائڈن، جو کہ ایک امریکن پولیٹیشین ہے، انہوں نے بھری کانگریس میں نیشنل سیکورٹی ایجنسی کے ڈائریکٹر جیم
کلیسبل سے سوال کیا، آپ کی ایجنسی امریکن کا ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے یا نہیں؟ کانگریس کا یہ سیکشن نیشنل ٹیلی ویژن پر بھی براڈ کاسٹ ہوا۔ جیم کلیپر نے کروڑوں لوگوں کے سامنے بولا، نہیں، ہمارا کام صرف فورن انٹیلیجنس ہے۔ ایڈورڈ سنوڈن اس وقت ٹیلی ویژن پہ اپنے ڈائریکٹر کو صاف صاف جھوٹ بولتا دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ 3 دنوں کے بعد اس نے ڈیل کی جاب کو چھوڑ دیا، جہاں سے سالانہ $2 لاکھ کما رہا تھا۔ 2013 میں نے ڈیل کو چھوڑ کر بوز ایلن ہیملٹن کو جوائن کیا۔ یو ایس ملٹری، CIA اور NSA کے لیے کام کرتی تھی۔ یہاں پر بھی اس کو NSA کے ہی ایک پروجیکٹ پہ لگا دیا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایڈورڈ نے ہمارے سسٹم سے اتنا فائلز چرائی ہیں کہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی تعداد 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایڈورڈ نے ایسا کیا کیا جو وہ ٹاپ سیکرٹ ایجنسی کی فائل کاپی کر گیا، وہ بھی کسی بنک پڑے بغیر۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کام کے لیے اس نے کس پیچیدہ ہیکنگ ٹولز کا استعمال نہیں کیا، بلکہ یہ سارا کام ایک چھوٹی USB ڈرائیو سے کیا گیا۔ پر آخر کیسے؟ کیونکہ نارمل آفیسرز میں ہی ڈیٹا چوری ہو جانے کے ڈر سے خاص طور پر USB ڈرائیو پر پابندی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی کمپنی کے سسٹم میں جہاں کانفیڈینشیل ڈیٹا ہوتا ہے، وہاں ہر امپلائی کے پاس ڈیٹا ایکسس کرنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی۔ یہ تو پھر بھی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے کمپیوٹرز تھے جن کی سیکیورٹی کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ سنوڈن نے یہ کام کرنے سے پہلے اپنا بھاگنے کا پلان بنایا اور اپنی لوکیشن کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ وہ بوز ایلن ہیملٹن کی طرف سے NSA کے پروجیکٹ کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو ہوائی میں NSA کے میری لینڈ ہیڈ کوارٹر سے 5000 میل دور رکھا گیا تھا۔ ہوائی میری لینڈ سے 6 گھنٹے پیچھے ہے، جس کا مطلب جب ایڈورڈ اپنے ہوائی آفس میں کام کرتا اس وقت تک NSA ہیڈ کوارٹر میں سب چلے جاتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ اس کو NSA ہیڈ کوارٹر سرورز تک دن کلائنٹ سسٹم کے لیے رسائی حاصل تھی، جو اصل میں آؤٹ ڈیٹڈ تھا۔ تیسرا فائدہ یہ ایڈورڈ خود وہاں سسٹم ایڈمنسٹریٹر تھا، یعنی اس کی پروفائل کی ہائر سیکیورٹی کلیئرنس تھی، جس سے اس کے پاس زیادہ رائٹس تھے، یعنی وہ بنا نظروں میں آئے کسی بھی سسٹم سے ڈیٹا کاپی کر سکتا تھا۔ بس اسی چیز کا فائدہ ایڈورڈ سنوڈن نے اٹھایا اور بنا نوٹس ہوئے 5000 میل دور سے 20 لاکھ سے زیادہ فائلز کاپی کر لی۔ ہوائی آفس میں صرف 4 ہفتے کام کرنے کے بعد ایڈورڈ نے NSA کے کرتوت دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام ڈاکومنٹس USB ڈرائیو میں کاپی کیے۔ بڑی چالاکی سے وہ ڈرائیو سیکیورٹی گارڈ سے چھپا کر باہر نکلا اور بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی کر لی۔ اس نے اپنا نمبر آف کیا اور سیدھا ہوائی سے آؤٹ کون چلا گیا۔ لیکن جب اگلے کئی دن تک وہ واپس نہیں آیا اور نہ ہی اس کا نمبر لگا رہا تھا تو NSA کو شک ہوا اور وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ ہانگ کانگ پہنچ کر وہ بھروسے والے جرنلسٹ سے ملا، ان کو ڈاکومنٹ دیے اور وہی ڈاکومنٹس اگلے دنیا کے ہیڈ لائن بن گئے۔ ایڈورڈ سنوڈن کے لیک کیے گئے ڈاکومنٹس نے دنیا بھر میں LSA کی سیکرٹ پاور پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ اس پر سرکاری پراپرٹی کی چوری، نیشنل سیکیورٹی کے سسٹمز میں بغیر اجازت گھسنے، ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن ان آتھورائزڈ لوگوں تک پہنچانے کا الزام عائد کیا گیا۔ ساتھ ہی امریکن گورنمنٹ نے ہانگ کانگ سے مطالبہ کیا ایڈورڈ کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن وہ بھی اپنا ہر قدم پہلے سے پلان کر کے بیٹھا تھا۔ تب تک وہ جہاز پکڑ کر رشیا چلا گیا، جہاں شروع میں اس کو فائدہ ملا اور پھر ستمبر 2022 میں پورٹر نے اس کو رشین سٹیزن شپ دے دی۔ تب سے لے کر ایڈورڈ سنوڈن کئی انٹرویوز دے چکا ہے، جس میں اس نے بتایا کہ کیسے ہمارے فون ہماری ہی جاسوسی کرتے ہیں۔ اس نے نوزی ایکسپر نامی ایک ٹول کا ذکر کیا، ہمارے فون کے مائکرو فون ایکسیس سیکیورٹی ایجنسیز کو دیتا ہے، جس سے وہ آس پاس کی آوازیں بنا کسی رکاوٹ کے سن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایڈورڈ سنوڈن غدار سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ کا ماننا ہے وہ ایک ہیرو ہے جس نے NSA کا اصل دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔